آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن 70 لاکھ لوگوں کا قاتل یہ کچرا اور آلودگی، کیا آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں؟ ذرا سوچئے، کیا آپ ایسے طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں جس سے ہم اپنے ماحول کو محفوظ بنا سکتے ہیں؟ تو جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ پارک میں سیر کے لیے جانے والے لوگ اکثر وہاں پہلے کچرے کے لیے انتظامیہ کو کوستے نظر آتے ہیں، مگر خود بھی سامنے رکھے کچرا دان کو نظر انداز کر کے خالی چپس کے لفافے اور جوس کے ڈبے وہیں پھینک دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کا پھینکا ہوا خالی چپس کا لفافہ کسی جاندار کی موت کی وجہ بھی بن سکتا ہے؟ وہ تمام اشیاء جو پلاسٹک سے بنی ہوں، وہ نہ صرف ہر جاندار کے لیے بلکہ پوری زمین کے لیے خطرناک ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پلاسٹک کا کچرا ہماری زمین اور ہمیں کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے۔ پلاسٹک سے ہونے والے شدید نقصانات: سانس کے مسائل میں اضافہ، جلانے کی صورت میں زہریلے ذرات ہوا اور پانی میں شامل ہو کر سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جلدی امراض میں اضافہ، پلاسٹک کو صحیح طریقے سے ٹھکانے نہ لگانے کے سبب وہ سانس کی طرح جلد میں بھی مختلف الرجیز پیدا کرتی ہے۔ نکاسی آب کے نظام میں رکاوٹ، پلاسٹک کا کچرا جلنے سے فضائی آلودگی کا بڑھنا اور پرندوں اور جانوروں پر اس کے جان لیوا اثرات۔ ان نقصانات کو کم کرنے کے لیے عام آدمی کیا کرے؟ آئیے یہ جانتے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں پلاسٹک سے بنی اشیاء کو کم سے کم بنانے کا شعور پیدا کیا جا رہا ہے اور ملکی سطح پر پلاسٹک کے کچرے سے نپٹنے کے لیے مؤثر انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، مگر اس سلسلے میں ایک عام انسان کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جمع ہونے والے پلاسٹک میں گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں ہی شامل ہوتی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ایسے طریقوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں اپنا کر آپ پلاسٹک کی چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آلودگی کم کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پودے لگائیں۔ پلاسٹک کی بوتلوں، جار اور یہاں تک کہ ٹوٹی ہوئی بالٹیاں بھی اس مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ کچھ درمیانے سائز کی بوتلیں باورچی خانے میں رکھ کر اس میں دھنیا وغیرہ اگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پرانی بالٹیوں اور ٹپوں کو تھوڑے سے رنگ و روغن سے خوبصورت گملہ بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ہولڈر کے طور پر استعمال کریں۔ غسل خانوں میں ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ اور شیمپو وغیرہ رکھنے کے لیے گھر کی پرانی پلاسٹک کی بوتلوں کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ چھوٹے سائز کے جار کو باورچی خانے میں مسالہ رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹی موٹی اشیاء جیسے گھر کی چابیاں، بلز اور نیل کٹر رکھنے کے لیے بھی پلاسٹک کی بوتلوں میں سوراخ کر کے لاؤنج کی دیواروں پر لٹکایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ تخلیقی ذہن کے مالک ہیں تو اس کو خوبصورت بنا کر آنے جانے والوں پر اپنا خوشگوار تاثر چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 3، کچرے کی تھیلیاں بنائیں۔ کوشش کریں کہ بازار سے آنے والی چیزیں جیسے سبزی، پھل اور گوشت وغیرہ کو پلاسٹک کی بجائے کاغذ اور کپڑے سے بنے تھیلوں میں لائیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی تھیلی آ جائے تو اسے بار بار استعمال کریں۔ یہاں تک کہ کچرے دان کی تھیلی بنانے کے لیے بھی پرانی تھیلیوں کا استعمال کریں۔ اس طرح آپ نئے پلاسٹک کی مانگ کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ نمبر 4، بچوں کے آرٹ کرافٹ کی اشیاء بنائیں۔ آج کل اسکولز میں بچوں کو آرٹ کرافٹ کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، جس میں مختلف چیزیں بنانا سکھایا جاتا ہے، اور اکثر ہوم ورک کے لیے تو گھر کی بیکار فالتو پڑی چیزوں کے استعمال کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہاں آپ گھر میں پلاسٹک کی چیزوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ نمبر 5، ریسائیکل کے لیے دے دیں۔ کچھ ایسے ادارے موجود ہوتے ہیں جو مستقل اور کچھ محدود وقت کے لیے پلاسٹک کی اشیاء کو ریسائیکل کرنے کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں ایسا کوئی ادارہ ہو تو زیادہ سے زیادہ پلاسٹک ان کو دیں تاکہ وہ دوبارہ استعمال ہو سکے۔ نمبر 6، جلانا کوئی حل نہیں۔ اکثر لوگ پلاسٹک کا کچرا ختم کرنے کے لیے اسے جلا دیتے ہیں، جو کہ بہت نقصان دہ عمل ہے۔ اس سے سانس اور جلد کے مرض کے ساتھ زہریلا دھواں پیدا ہوتا ہے، جو تمام کرۂ ارض کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کریں اور بچ جانے والے پلاسٹک کو دوبارہ استعمال کریں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ رہی ہوگی، اور ہمارے اہم موضوعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل معلومات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اپنے آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔